دنیا اور آخرت کے زندگی میں جگہ بنانے کے لیے ہمیں 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آج میں ان کو کھول کھول کے سمجھاؤں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو، ہم اپنی جگہ جب دنیا میں بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ جگہ کے بغیر کسی بھی انسان کا دنیا میں رہنا بیکار ہے۔ جب تک اس کو اپنے اوپر رہنے کے لیے چھت نہیں ہوگی تو ان کی زندگی ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ میرے اپنی چھت ہو، اپنا گھر ہو، اپنے بال بچے ہو، تو اس میں 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اس کے پاس دولت ہونی چاہیے، اس کے بعد اینٹوں کا خریدنا ہے، سیمنٹ کا خریدنا ہے، بجری کا خریدنا ہے، لوہے کا خریدنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلے دولت، اینٹیں، لوہا، بجری، سیمنٹ، یہ 5 چیزیں کے بغیر جگہ تیار نہیں ہوگی۔ تو ان 5 چیزوں میں سے لازماً ہمارے پاس دولت کا ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے پاس دولت نہیں ہوگی تو نہ ہم سیمنٹ خرید سکیں گے، نہ لوہا، نہ بجری، نہ اینٹیں، کچھ بھی خرید نہیں کر سکیں گے، اور ہماری جو تمنا ہے وہ ادھوری کی ادھوری رہ جائے گی، کیونکہ دولت کے بغیر ہمیں کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہم کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکتے، وہ سارے 4 جو کام ہیں وہ بیکار چلے جائیں گے۔ اسی طرح آخرت میں رہنے کے لیے دنیا میں اسلام کا ہونا لازمی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ میرے بندوں کو دنیا میں رہنے کا بھی طریقہ سمجھا تو آخرت میں کامیابی کا بھی طریقہ سمجھا۔ تو آخرت کے کامیابی کے لیے اسلام کا ہونا لازم، کیونکہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس میرے پسندیدہ دین ایک ہی ہے، وہ اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا دوسرا دین لے کر آئے گا میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اب اسلام جیسے وہ دیوار، محلات 5 چیزوں سے بنتی ہے، اسی طرح اسلام کا بنانا بھی 5 چیزوں سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الایمان، پہلا جلد، حدیث نمبر 8۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کو بنانے کے لیے 5 چیزوں کا لازمی ہے، جیسے جگہ کو بنانے کے لیے وہ 5 چیزوں کا لازمی ہے۔ اس میں پہلے کون سی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو اس کو شہادت دینی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے رسول۔ اس کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا دینا، اور والحج، اور حج کرنا بیت اللہ کا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب ان 4 چیزوں کا یہ تب 4 چیزیں کام کی ہوگی جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ میں آ جائے گا۔ وہاں جیسے دیوار جگہ بنانے کے لیے دولت کا ہونا لازمی ہے، دولت کے بغیر جگہ نہیں بن پائے گی، یہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام کبھی بھی بن نہیں پائے گا۔ تو آج تک ہمیں اس پر ہم نے توجہ نہیں دیا ہے۔
کہ وہ اسلام کیا ہے اور اس کو کیسے بنائیں، اور کلمہ وہ کیا ہے، کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، وہ اللہ کون ہے جن کی ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول ہمیں ان کی نفی کر کے بتا رہا ہے۔ جب تک تم الہوں کا انکار نہیں کرو گے تب تک تم اسلام کو نافذ کر نہیں سکو گے، اسلام نہیں آئے گا اس زمین پر، کیونکہ اسلام کے مد مقابل قوتیں کھڑی ہیں جو اسلام نافذ کرنا نہیں چاہتے ہیں، جیسے ابو جہل اور دوسرے سردار مکے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ کی صداقت، آپ کی ایمانداری، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، پوری زندگی 40 سال کی زندگی سے واقف تھے، پھر بھی وہ کھڑے ہو گئے اور وہ کام کرنے کے لیے اتنی رکاوٹیں ڈالی، اتنی تکلیفیں تھیں کہ ہجرت کر کے اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑ کر مدینے کے طرف آپ چلے گئے۔ تو اتنے تکلیفیں کن لوگوں نے دی اور نبیوں کو تکلیفیں کن لوگوں نے دی اسلام کے لیے، کیونکہ مد مقابل ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کون ہے، کون سی طاقت ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اس نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَّا تَتَّقُونَ۔ اے میری قوم، لا الہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں تو پھر اس کی عبادت کروں، اس کے غلام بن جاؤ، اس کے تابع داری میں آ جاؤ، دوسروں کے غلامی سے نکل کر اللہ کے غلامی میں آ جاؤ۔ وہی تیرا مالک ہے، وہی تیرا حاکم ہے، وہی بادشاہ ہے، ہر چیز وہی ہے۔ افلا تتق، تم کیوں نہیں ڈرتے ہو اس بات سے؟ جانا تو تجھے وہاں ہے، یہ تو تیری دنیا عارضی ہے، چند لمحے کی زندگی ہے، تیری جگہ تو وہ ہے، کیوں نہیں ڈرتے؟ اور قال الملأ من قومی، کس نے؟ ملوک، ورنہ طاقت والے سامنے کھڑے ہوئے، ہر دور میں طاقت والے کھڑے۔ قال الملأ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے گمراہ دیکھتے، تیرے پاس ہے کون سے بندے؟ وہ بندے ہیں جن کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، تن پہ کپڑا نہیں ہے، وہ تیرے ساتھی ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ غریب تھے اور ان نبیوں کو تکلیفیں آئیں، ان اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، کائنات میں امن کو قائم کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر امن دیکھنا چاہتا ہے اور شیطان اس سرزمین پر فساد کرانا چاہتا ہے۔ یہ دونوں مد مقابل ہے، اس لیے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا۔ تو میرے بھائی، پہلے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، جب تک ہم کلمے کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری چاروں چیزوں بیکار ہو جائے گی۔ جیسے دیوار کے لیے جگہ بنانے کے لیے دولت نہیں ہوگی تو وہ چاروں چیزیں ہماری بیکار ہے، کس کام کی نہیں۔ تو یہاں بھی جب تک ہم کلمے کو نہیں سمجھیں گے تو وہ چاروں چیزیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، وہ کام نہیں آئے گی جب تک ہم کلمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو بھی موت آ گیا اس کے سمجھ میں آ گیا کہ کلمہ کیا ہے، وہ جنت ہے۔ تو ہمیں پہلے اس کو سمجھنا ہے، اس پر ہمیں زور دینا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، اس کی کیا مینس ہے، اور اللہ کا کیا مطالبہ ہے، اور اللہ کا رسول ہمیں کیا سمجھانے آ گیا۔